أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لفظی ترجمہ: الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. ذالک یہ، الکتاب اللہ کی کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین ھدن ہدایت ہے، متقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. محاورہ ترجمہ: یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو الذین بمعنی جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ ویقیموا اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں. بامعور ترجمہ: متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. کل آپ حضرات کے سامنے پہلی آیت کی کچھ تفسیر عرض کر دی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں. ذالک یہ اسم اشارہ ہے، گرامر کے اعتبار سے اسم اشارہ بعید، مشار الیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے. اس کا مشار الیہ تو یہ قرآن پاک ہی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. تو بظاہر یہ موقع جو ہے یہ اسم اشارہ بعید لانے کا نہیں تھا، چونکہ قرآن تو ہمارے سامنے ہے. یہ قرآن، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہے. اسم اشارہ قریب لانے کا موقع تھا، لیکن اللہ پاک نے اسم اشارہ بعید لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے ایمان والو، تم نے جو سورہ فاتحہ کے اندر جس صراط مستقیم کی درخواست کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ تمہاری درخواست اللہ نے قبول کر لی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی ہے. اور وہ صراط مستقیم، یہ پورا قرآن، یہ پوری کتاب، یہ صراط مستقیم ہے. فرمایا کہ جو آدمی صراط مستقیم کا طالب ہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن کے پڑھنے کو سیکھے اور اس کو سمجھے اور پوری زندگی اس پر عمل کرے، تو وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے. یعنی عامل قرآن جو ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا. اور یہ فرمایا تھے کہ لا ریب فی،
یہ اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی چیز میں شک جو ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس چیز میں کوئی غلطی، کوتاہی، کمزوری ہو کسی حیثیت سے، کلمات میں غلطی، گرامر کے اعتبار سے غلطی، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے غلطی، پھر اس کے اندر شک و شبہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کلام تو ہر زاویے سے بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے، کلمات میں بھی کوئی غلطی نہیں، گرامر کے اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہیں، اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہیں۔ ہاں، سمجھنے والے کی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے غلطی ہوگی، سمجھنے والے کی سمجھ میں غلطی اور اس کی کم فہمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فی، یہ کلام، یہ کتاب قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کے کلام کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، یہ کلام ہر غلطی سے پاک ہے بالکل۔ اور فرمائے اگر کم فہم لوگ، کم عقل لوگ اس کے سمجھنے کے اندر کوتاہی کر کے اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے شک و شبہ بھی کریں گے، تب بھی اس کی شک و شبہ کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی کا حرف نہیں آتا، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین، اور چونکہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی تفسیر میں نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بیان کر دی تھی، یہاں پھر مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ ہدایت کی 3 قسمیں بیان کی تھی۔ نمبر 1 ہدایت ہے عامہ، جو تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری تھی ہدایت خاصہ، جو ذوی العقول کے لیے، ان جن و انس کے لیے ہدایت۔ اور تیسری تھی ہدایت کی قسم جو اولیاء اور انبیاء کے لیے، اور اس کی پھر آگے غیر متناہی یعنی کا درجات تھے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد دوسری قسم جو خاص ہدایت تھی ذوی العقول والی، فرمایا وہ ہدایت مراد ہے کہ قرآن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی ایسی ہدایت جو آخرت میں ذریعہ نجات بنے، ایسی ہدایت جو آخرت میں ذریعہ نجات بنے، وہ ہدایت متقین کے لیے، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے متقین کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات ہے، انہیں آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے۔ تو یہ ہدایت یہاں مراد ہے۔ آگے فرمایا متقین تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچ کر انہوں نے زندگی گزاری، وہ کیا؟ متقین، یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ تو پھر متقین کی اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اگلی 2 آیات کے اندر چند اوصاف بیان فرمائی ہیں۔ تو ان اوصاف میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ان متقین کی 3 اوصاف بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے یؤمنون بالغیب، وہ مومن متقین پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون ایمان سے۔ اب ایمان کا کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا کیا معنی ہے؟ سمجھ لیں، آج لغت کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کسی کے اعتماد پر مان لینا، کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر سچا مان لینا، یہ ہے ایمان۔ یعنی
کسی کی بات مشاہدے کے طور پر یا حواس خمسہ کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے علم حاصل کر کے اسے سچا ماننا، اسے ایمان نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر زید کہتا ہے یہ بھینس کالی ہے، عمر بھی دیکھ رہا ہے، عمر دیکھ کر کہتے ہیں ہاں واقعی کالی ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب عمر نے زید کی بات مانی ہے، لیکن یہاں ماننے کے اندر یہ اس کو زید پر اعتماد نہیں ہے۔ عمر نے جو تصدیق کی ہے یہ اپنے مشاہدہ کی بنا پر تصدیق کی ہے کہ دیکھیں واقعی یہ کیا بھینس کالی ہے۔ زید کہتا ہے کہ دودھ سفید ہے، عمر دودھ کو دیکھ کر کہتے ہیں واقعی آپ نے سچ کہا اور دودھ سفید ہے۔ تو یہ جو عمر تصدیق کر رہا ہے یہ تصدیق ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کیونکہ یہاں زید کے اعتماد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ایمان یہ ہے کسی کی بات کو کسی پر مکمل اعتماد کر کے اس کے اعتماد کی بنیاد پر اسے سچا ماننا۔ چنانچہ شریعت میں کہتے ہیں اللہ کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے اسے سچا ماننا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اسے مانا اعتماد کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مانا کہ اعتماد کیا اور مانا کہ یہ اللہ کی کیا کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے اس کو صحیح مانا ہے، سچ مانا ہے، تو یہ ہے ایمان۔ یہ اللہ کا علم نہ آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے، نہ ٹٹولنے سے، نہ چکھنے سے، نہ سونگنے سے، کسی سے نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ ایسی چیزوں کا علم جو مشاہدات سے، محسوسات سے معلوم ہوتا ہو تو وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ تصدیق ہوتی ہے۔ ایمان ایسی چیزیں بالغیب جس کا مشاہدات سے علم نہ ہو۔ اس سے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں وہی کہ ایسی چیز کا علم جو محسوسات میں سے کسی سے علم حاصل نہ ہو، علم کے بغیر یعنی کا علم حاصل ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے آپ پر اعتماد کرنا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب فرمایا کہ قیامت آئے گی، ہم نے مانا قیامت آئے گی اور اس کے اندر حساب و کتاب ہوگا، ہم نے مانا۔ یہ چیزیں ہیں جو بن غیب بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی کے جو علم حاصل ہو اسے غیب کا علم کہتے ہیں۔ جو کسی ذریعے سے یا واسطے سے یا کسی کے بتلانے سے حاصل ہو وہ غیب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر بن دیکھے چیزوں پر کیا ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز کے قائم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں کہ ہر حیثیت سے نماز کیا درست ہو، یعنی نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا خیال کر کے اس کو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنے اور پھر اس کو دوام اور التزام کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ اسے ادا کرے، اسے کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ ایک دن پڑھی، 2 دن نہ پڑھی، 2 دن پڑھی، 4 دن نہ پڑھی، یہ کوئی نماز نہیں، قائم نہیں ہے۔
یا پڑھی آیا ایسے آیا اہتمام کوئی نہیں ہے اور 2 سجدے کیے اور چلا، یہ نماز پڑھنا ہے، قائم کرنا نہیں ہے۔ اللہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کیا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہے متقی پرہیزگار، وہ کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے رزق، اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے چونکہ انسان جو عبادات کرتا ہے وہ 2 قسم کی ہے، یا تو ان کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوگا یا اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ جو بدن کے ساتھ عبادات ہیں ان عبادات میں سے اہم عبادت جو نماز ہے، نماز کا ذکر آ گیا، اور جو مال کے ساتھ ہیں ان میں سے انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے عبادات کی تمام قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر یہاں ينفقون کا لفظ فرمایا انفاق۔ قرآن پاک کے اندر عام طور پر جہاں بھی انفاق کا لفظ آیا ہے وہاں نفلی صدقات مراد ہے، فرائض مراد نہیں۔ جہاں فرائض ہے وہاں عام طور پر زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے۔ کیا؟ زکوٰۃ کا لفظ۔ تو جہاں فرائض واجبات ہوں، واجبات خرچ کو، وہاں زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے، اور جہاں نفلی صدقات خیرات ہوں وہاں انفاق کا لفظ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ یعنی کا فرائض واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات اور نفلی خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کن لوگوں کے اوصاف بیان کی، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، متقین پرہیزگار۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس مال میں سے پھر یہ بھی مما کہہ کے اشارہ کر دیا، یہ نہیں کہ سارا کا سارا مال خرچ کرے، بلکہ اس میں سے بھی جو تھوڑا جو ہم نے جو دیا ہے اس میں سے بھی تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا جو نفلی خرچہ ہے وہ یہ نہیں کہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مراد اس سے کون مرض کر رہا تھا؟ صحابہ کرام ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی طرف یہ بتا دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم قرآن ہے، اور قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے۔ اور صحابہ اکرام کے کیا اوصاف ہیں؟ صحابہ اکرام کی یہ اوصاف تھی، بالغیب ایمان لاتے تھے اور نماز کو قائم کرتے تھے اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر تم صحابہ کے دامن کو پکڑ لو گے اور صحابہ کے عقائد جیسے اپنے عقائد بنا لو گے، صحابہ کے نظریات جیسے اپنے نظریات بنا لو گے، صحابہ کے اعمال جیسے اپنے اعمال بنا لو گے، تو تم بھی فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ آخری آیت کے آخر میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری آیت کی تفسیر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہر باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔
اے اللہ آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون بیرون قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ